بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خوش نصیب صحابی جن کی ابتدا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی، 8 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، 10 جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، 6 صحابہ کرام میں سے ایک جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، جید علماء صحابہ کرام میں سے ایک جنہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت تھی۔ یہ عظیم صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، جو بعد میں عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر کے اسلام قبول کرنے کے 2 روز بعد اسلام قبول کیا۔ اسلام کی راہ میں تمام مصیبتیں برداشت کی، لیکن آپ نے کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ راہ حق و صداقت میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے دین کی حفاظت کے لیے صف اول کے مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ مدینہ پاک پہنچنے کے بعد جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی کے مابین رشتہ اخوت قائم ہوا۔ حضرت سعد بن ربی نے اپنے دینی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، اے بھائی جان، میں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے 2 باغ ہیں اور 2 بیویاں، ان میں سے جو باغ آپ کو پسند ہے میں اسے آپ کے نام کر دیتا ہوں اور ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، آپ مجھے منڈی کا پتہ بتا دیں، میں وہاں محنت کر کے کماؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی منڈی میں تجارت کا پیشہ اپنایا اور اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ ایک روز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے عطر کی مہک آ رہی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش طبعی سے فرمایا، عبد الرحمن یہ کیا؟ با ادب بولے، حضور میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیوی کو کتنا مہر دیا ہے؟ عرض کی، سونے کی 1 ڈلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو، خواہ 1 بکری ذبح کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے، دنیا مجھ پر فریستہ ہے، میں کوئی بھی پتھر اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی ہاتھ لگتا ہے۔ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے دشمن دین عمیر بن عثمان بن کعب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ احد میں یہ اس وقت ثابت قدم رہے جب عام مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے تھے اور اس وقت چٹان کی طرح جمے رہے، جبکہ بعض اصحاب پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب آپ اس جہاد سے فارغ ہوئے تو جسم پر 20 سے زائد گہرے زخم آ چکے تھے اور ان میں سے بعض اتنے گہرے کہ ان میں پورا ہاتھ داخل ہو سکتا تھا۔ اگر جانی اور مالی جہاد کا موازنہ کیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جان کے ساتھ ساتھ مالی جہاد میں بھی 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور صحابہ کرام میں یہ اعلان کیا، جہاد فنڈ میں چندہ دو، میں دشمن کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنے گھر گئے اور اسی وقت لوٹ آئے اور عرض کی، یا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں 4000 دینار تھے، 2000 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کیا انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو اہل و عیال کے لیے باقی رکھا ان میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا۔ یہ وہ آخری جنگ ہے جو آپ نے لڑی۔ اس میں مردان جنگ کی طرح مال و دولت کی بھی شدید ضرورت تھی، کیونکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا، اس کے پاس مال و متاع کی بھی ریل پیل تھی، سفر بڑا طویل اور دشوار گزار تھا، سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بہت تھوڑی تعداد میں دستیاب تھے۔ یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ چند اہل ایمان نے جہاد میں شرکت کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست محض
اس لیے مسترد کر دی کہ ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ زارو قطار روتے ہوئے واپس لوٹے اور یہ کہتے جا رہے تھے، کاش آج ہمارے پاس زیادہ راہ ہوتا، سواری کا انتظام ہوتا تو آج اس عظیم شرف سے محروم نہ ہوتے۔ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کو جیش الاسرا یعنی لشکر تنگ حال کا نام دیا گیا۔ اس اہم ترین موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ ترغیب دلائی کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ملے گا۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے صدقہ و خیرات جمع کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ اس دفعہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پایا بھاری رہا اور جہاد کے لیے بے دریغ چندہ جمع کرایا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ آج عبد الرحمن بن عوف نے گھر والوں کے لیے کچھ باقی رہنے نہیں دیا، سارا مال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن کیا تم کچھ مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے زیادہ اور عمدہ مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کتنا؟ عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے پر رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا؟ لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو وہ شرف عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ نماز کا وقت ہو گیا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ پہلی رکعت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ یہ ہے نصیب کی بات، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین اپنے جانثار صحابی کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کے گھریلو اخراجات کا خیال رکھتے۔ جب انہیں سفر پر جانا ہوتا تو خدمت کے لیے ساتھ ہو لیتے، جب سفر حج کا ارادہ کرتی تو آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے، ہودج پر سبز رنگ کا نہایت ہی عمدہ کپڑا ڈلوا دیتے۔ دوران سفر جو جگہ بھی انہیں پسند آتی وہیں پڑاؤ کرنے کا فوری انتظام کرتے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا شرف ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حاصل ہوا۔ امہات المومنین کو ان پر بہت اعتماد تھا، جس پر یہ اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام مسلمانوں اور خاص طور پر امہات المومنین کے ساتھ حسن سلوک کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی زمین 40,000 دینار میں فروخت کی اور یہ ساری رقم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خاندان بنی زہرا اور اہل اسلام میں سے فقراء و مساکین اور ازواج مطہرات میں بانٹ دی۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ان کا حصہ پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا، یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ آپ کو بتایا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر و شاکر ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے خیر و برکت پوری زندگی ان پر سایہ فگن رہی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام سے زیادہ مالدار اور صاحب ثروت ہو گئے۔ آپ کی تجارت مسلسل نفع بخش ہوتی چلی گئی۔ آپ کے تجارتی قافلے مدینہ منورہ آتے تو باشندگان مدینہ کے لیے گندم، گھی، کپڑے، برتن، خوشبو اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنے ساتھ لاتے اور جو اشیاء بچ جاتی انہیں دوسری منڈی میں منتقل کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ سب اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین تھر تھرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آج یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟
آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ بہت خوش ہوئیں اور بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی یہ جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تجارتی قافلہ پڑاؤ کرتا، ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی بشارت دی۔ جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور عرض کی، اماں جان، کیا آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے خود سنے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمانے لگے، اماں جان گواہ رہنا، میں اس خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ ماں ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ جس دن سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی بشارت ملی، اس دن سے اور زیادہ حوصلہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھ سے بے دریغ دائیں بائیں خفیہ و اعلانیہ خرچ کرنے لگے، یہاں تک کہ 40,000 دینار اللہ کی راہ میں صرف کر دیے۔ ایک دفعہ مجاہدین اسلام کے لیے 500 تربیت یافتہ جنگی گھوڑے اور ایک دوسرے موقع پر 1,500 عربی النسل اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے۔ وفات سے چند روز پہلے تمام غلام آزاد کر دیے اور یہ نصیحت بھی لکھوائی کہ اہل بدر میں سے جو صحابہ بھی زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دے دیے جائیں۔ جن بدری صحابہ نے وصیت کے مطابق یہ رقم وصول کی ان کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ وصیت میں یہ بھی لکھوایا کہ امہات المومنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر حصہ دیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر ان کے حق میں یہ دعا کرتی، الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا۔ وصیت کے مطابق مال تقسیم کرنے کے بعد بھی ورثاء کے لیے بہت سا مال بچ گیا۔ انہوں نے ورثاء میں 1,000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3,000 بکریاں اور 100 گواروں میں 4 بیویاں چھوڑیں۔ ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 80 ہزار دینار آئے۔ ورثاء میں سونا اور چاندی تقسیم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی ڈلیوں کو کلہاڑی سے کاٹنا پڑا، جس سے کاٹنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے ان کے مال و متاع میں خیر و برکت کے لیے کی تھی۔ وافر مقدار میں مال و دولت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نہ کسی دنیاوی فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہ ہی ان کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ جب لوگ انہیں اپنے خدام اور غلاموں کے درمیان دیکھتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ ایک روز آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ کا روزہ تھا، افطار کا وقت قریب تھا۔ آپ نے پرتکلف کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، جب وہب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور مجھ سے کہیں بہتر تھے، ہمارے پاس کفن کے لیے اتنا کپڑا تھا کہ اگر ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیاوی مال و متاع کی فراوانی کر دی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا ہی میں ہمیں نمٹا نہ دیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پر 1000 رشک قربان۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صادق و مصدوق، سید المرسلین، شفیع المذنبین رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ کے جسد خاکی کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لحد میں اتارا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے عبد الرحمن، تو نے کھرے سکے حاصل کیے اور کھوٹے سکے مسترد کر دیے اور جنت کے خالص و پاکیزہ ماحول کو اپنا لیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔